بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے نحویر میں اسم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسم کی قسموں کے بارے میں، اور اسم کی الگ الگ اعتبار سے قسمیں آ رہی ہیں، اور یہ اس میں معرب کی قسمیں ہیں، یہ دھیان رکھیں۔ اور چونکہ جو مبنی تھی اس کی بحث تو گزر چکی ہے، معرب کی بحث یوں سمجھو شروع ہے، اور معرب کے اعراب وغیرہ آگے آئیں گے۔ تو یہاں سے اسم کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ اسم کی ایک اور اعتبار سے قسم بیان کی جا رہی ہے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، یعنی میل اور فیمیل کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ ذکر ہے کہ اسم کب مؤنث ہوگا کب مذکر ہوگا، یہ اس میں بیان کی جائے گی، کیا پہچان ہوگی مذکر اور مؤنث کی، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے شروعات کی بدا کے اسم بر دو صنف است، اسم دو قسم پر ہے، صنف یعنی اسم کی اس اعتبار سے مذکر و مؤنث ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں اسم کی، عربی میں اور ہر زبان میں دو قسمیں ہی ہوتی ہیں، ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ یا تو لفظ جو اسم ہوگا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک۔ مذکر و مؤنث کسے کہتے ہیں اب آگے آ رہا ہے۔ لفظی اعتبار سے بحث کریں گے نا۔ مذکر آنس کے در علامت تانیث نباست، درو علامت تانیث نباست۔ مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ دو چیزیں، ایک مذکر مؤنث۔ مذکر وہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث وہ جس کے اندر علامت تانیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب علامت تانیث آ جائیں گی۔ تانیث، علامت تانیث کا مطلب مؤنث ہونے کی علامت، تانیث یعنی مؤنث ہونا، تو مؤنث ہونے کی کچھ علامتیں ہوں گی، جس کے اندر وہ علامتیں ہوں گی، جس لفظ کے اندر مؤنث ہونے کی، تو وہ مؤنث ہوگا، اور جس کے اندر نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگا۔ یہ سمپل سا قاعدہ ہے۔ اور پھر مؤنث ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلے سمجھ لو اس سبق کو، پورا خلاصہ کلام سمجھ لو کہ مؤنث ہونے کی جو علامتیں ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو لفظی اعتبار سے ہوگی مؤنث ہونے کی علامت، یا معنوی اعتبار سے ہوگی۔ لفظی اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ اس علامت پہ ہم تلفظ کریں گے، جو علامت آئے گی لفظوں کے اندر ہوگی، یعنی اس پر ہم تلفظ کریں گے، وہ بولنے میں آئے گی وہ علامت، اس کو کہتے ہیں لفظی علامت۔ اور ایک ہوتی ہے معنوی علامت۔ معنوی علامت کا معنی کیا ہے، یا کیسے مقدر کہہ سکتے ہیں، مقدر، ٹھیک ہے، تقدیری اعتبار سے اس کے اندر علامت ہوگی، اسی کو سماعی کہیں گے، اس کتاب میں سماعی کہا گیا ہے۔ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مان لیا گیا، معنوی، معنی کے اعتبار سے اس میں مؤنث ہوگی وہ، یا تقدیری مؤنث کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مان لیا گیا ہے مؤنث۔ مان کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ سنا ہی ہمیشہ عرب سے جب بھی اس کلمے کو سنا گیا ہے وہ مؤنث ہی سنا گیا ہے، اس کے اندر کوئی لفظی علامت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جب عرب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم عرب والے نے یا نحو والوں نے، جس نے بھی نحو کو وضع کیا تھا جب نحویوں نے، تو ان کو مؤنث کی کیٹیگری میں رکھ دیا ان کو، کیونکہ عرب والے اہل لغت جو ہیں ان کو مؤنث استعمال کرتے تھے، تو ان کو مؤنث بتا دی، اسی لیے ان کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ سماعی کا مطلب کیا ہے کہ عرب والوں سے یہ مؤنث ہی سنے گئے ہیں الفاظ، حالانکہ ان کے اندر کوئی لفظی علامت موجود نہیں ہوتی۔ اب جو لفظی علامت ہوتی ہے وہ ہوتی تین طرح کی، یا تا ہوگی، ایسی تا جو حالت وقت میں ہا بن جاتی ہے نا، تا مدورہ جس کو کہتے ہیں، گول تا، تو وہ جس کے ساتھ بھی ہوگی، جس اسم کے ساتھ ہوگی، وہ مؤنث ہونے کی علامت ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے، وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی۔ دوسرا ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کا مطلب وہ الف جس کے بعد جس کے بعد حمزہ نہ ہو، ایسا الف جس کے بعد حمزہ نہ آئے تو اس کو کہیں گے الف مقصورہ، یعنی سمپل الف کہہ سکتے ہیں، جو الف ہوتا ہے اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا ہے، الف کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ کھڑا زبر وغیرہ بھی ہوتا ہے، کھڑے زبر کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، اور مطلب یہ کہہ سکتے ہیں الف جس کے بعد حمزہ نہیں، وہ الف مقصورہ
کسی اسم کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ، 3 علامتیں، یہ لفظی ہے۔ ممدودہ کہتے ہیں جس الف کے بعد حمزہ آئے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں جو یہ ہیں لفظی علامتیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی اس کتاب میں ذکر کی جائے گی وہ لفظی نہیں ہے، وہ سماعی ہے، وہ سماعی علامت ہے، مقدرہ، تا مقدرہ، یعنی اس کو مان لیا گیا ہے، وہاں تا پوشیدہ ہوتی ہے کچھ الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو علامت اب اس میں بتائیں گے مؤنث اور مذکر کی پہلے تعریف آ رہی ہے۔ تو مذکر کی تعریف: مذکر آنس کے درو علامت تانیث نباشد، مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، مؤنث ہونے کی کوئی علامت جس کے اندر نہ ہو، جس لفظ کے اندر، وہ ہے مذکر۔ چوں رجل، جیسے رجل۔ اب مؤنث کی تعریف آ رہی ہے: مؤنث و مؤنث آنس کے درو علامت تانیث باشد، مؤنث وہ کہ جس کے اندر، جس میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت موجود ہو، جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت ہو۔ جیسے چوں امراتن، جیسے امراتن، امراتن میں وہ امراتن معنی عورت ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو یہی پتہ چل گیا معنی سے، دوسرا اس میں تا ہے، جو لفظی اعتبار سے تا آ گئی اس میں۔ اب وہ علامت تانیث 4 است، علامت تانیث 4 ہیں۔ لفظی علامت 3 ہیں، ایک لفظی نہیں ہے، ایک سماعی علامت ہے، کہہ سکتے ہیں مقدر علامت مقدر ہے، اس میں مان لی گئی۔ تو لیکن لفظی علامت 3 آئیں گی، دیکھ لو 4 علامتیں ہیں، ایک پوشیدہ ہوتی ہے، تقدیری ہوتی ہے۔ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا گیا، اس کو مان لیا گیا اس میں۔ بہرحال علامت تانیث 4 است۔ تا چوں طلحتوں، پہلی ہے تا، لفظی علامتوں میں پہلی ہے تا، جیسے طلحہ۔ اب دیکھیں طلحہ ہے تو مذکر کا نام، لیکن لفظی اعتبار سے یہ مؤنث ہے، لفظ کے اعتبار سے ہے مذکر، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ اس کے لیے صیغہ جو استعمال ہوگا نا، اس کے لیے مذکر والا ہی استعمال ہوگا، سمجھ گئے؟ قال طلحہ کہیں گے، قالت طلحہ نہیں کہیں گے، یا ھذا طلحہ کہیں گے، ھذہ طلحہ نہیں کہیں گے۔ یہ صرف لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، اس بات کو دھیان رکھنا۔ اور کچھ ایسے الفاظ ہوں گے کہ وہ لفظ کے اعتبار سے بھی مؤنث ہوں گے اور معنی کے اعتبار سے بھی مؤنث ہوں گے۔ تو یہ معنی کے اعتبار سے تو ہے یہ مذکر۔ جیسے اس کی مثال دے دیتے ہیں، مثلا ہمارے سامنے پنکھے کی عربی ہے مروحہ، مروحۃ طاری، تو یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے صیغہ بھی مؤنث کا استعمال ہوگا، ھذہ مروحۃ، ٹھیک۔ موبائل ہے جوالہ، دیکھو طاری جوالۃ، ٹھیک۔ تو اسی طرح جو بھی کاپی ہے تو کاپی کی، بہرحال وہ الف مقصورہ، اور اس سے آگے کی علامت ہے الف مقصورہ، جیسے حبلہ، الف مقصورہ ایک دوسری علامت۔ الف مقصورہ کے بارے میں ایک دھیان رکھے کہ یہ جو تا ہے نا، جو پہلے گزری ہے تا، جو علامت تانیث ہوگی، یہ تو ہمیشہ جب بھی تا آ گئی یہ تو مؤنث ہی ہوگی، لیکن الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو آگے آ رہا دو، یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں الف مقصورہ ہو، جہاں الف ممدودہ ہو، وہی ہر جگہ ہی مؤنث ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوگا کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ مؤنث کی علامت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسم کے ساتھ ہی آئیں گے، الف مقصورہ و الف ممدودہ وغیرہ، ہے نا۔ چوں حبلہ، الف مقصورہ جیسے حبلہ، ہاں یہ ہے کہ اس کی پہچان الف کے ساتھ یہ ہوگی، الف مقصورہ اس وقت مؤنث کی علامت ہوگا کہ جب یہ حروف اصلی، یعنی حروف اصلی کے بعد ہوئے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ حروف اصلیہ کے بعد آئیں گے نا، تو یہ مؤنث کی علامت ہوگی، یعنی 3 حرف ہوں گے اور ان 3 حرف جو حروف اصلی ہوتے ہیں ان کے بعد یہ فوراً آ جائیں گے نا، تو پھر یہ مؤنث کی علامت ہوگی۔ جیسے دیکھو حبلہ ہے، ہا با لام، یہ 3 ہوئے حروف اصلی، اب آ گیا الف، الف ہوتا ہے وہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے الف، تو یہ ہو گئی مؤنث کی علامت۔ اسی طرح حمراء، حمراء دیکھو الف ممدودہ میں، ہا میم را، اب آ گیا الف، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامت، اس صورت میں تو ہوگی۔ اور باقی یہ مطالعے سے پتہ چل جاتا ہے کون مؤنث ہے کون مذکر ہے، جب عربی کا مطالعہ کرتا ہے انسان
تو غور و فکر کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال الف مقصورہ اور الف ممدودہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ تاء مقدرہ، تیسری ہے تاء مقدرہ۔ یہ تو ہو گئی تین علامتیں لفظیاں ہو گئی، وہ تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ یہ ہے اب یہ تو لفظی تھی، یہ معنوی علامت آ گئی ہے۔ تاء مقدرہ یہ معنوی علامت ہے۔ جیسے اردن کے اصل میں اردتن بداز کے اصل میں اردتن ہے، اردتن تھا، یہ لفظ جو ہے اردتن تھا، یا یہ کلمہ جو ہے اردتن تھی، ہے نا، بدلیل اریدتن، اریدتن کی دلیل سے۔ ایک بات دھیان رکھیں، ہاں ایک قاعدہ آگے آ رہا ہے، اس کو سمجھ لو۔ دیکھو اگر کسی لفظ کے بارے میں انسان شیور نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو اس کا پتہ چلانے کا کئی طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو علامت، لفظی علامت آ گئی جب تو پتہ ہی چل جائے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، لیکن لفظی علامت نہ ہو تب ایک طریقہ پتہ لگانے کا یہ ہے کہ جو لفظ ہے نا اس کی تصغیر دیکھی جائے۔ تصغیر یہ پہلے بھی آ چکا، تصغیر کلمے میں کیوں لائی جاتی ہے؟ کسی کا چھوٹا بڑا چھوٹا ہلکا بیان کرنے کے لیے، ہلکی چیز بیان کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ جیسے کتاب ہے تو کتیب بول دیں گے، یعنی چھوٹی موٹی کتاب، سمجھ گئے؟ اور ہلکا پن بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اور تعظیم کے لیے بھی کبھی کبھی آتی ہے، جیسے قریش، یہ تعظیم کے لیے۔ تو بہرحال تو یہ قاعدہ ہے کہ تصغیر جو ہوتی ہے نا وہ اسم کو اپنی اصل صورت پہ لے آتی ہے، یعنی تصغیر اگر اسم مذکر ہوگا تو اس کی تصغیر بھی مذکر ہوگی، اسم مؤنث ہوگا تو اس کی تصغیر مؤنث ہوگی، یعنی اس کے اندر مؤنث کی علامت آ جائے گی۔ اگر اس کے اندر علامت نہیں ہوگی مؤنث کی ظاہراً، تصغیر سے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح تکسیر سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے، تکسیر یعنی جمع مکسر کا جب کوئی صیغہ آتا ہے جمع مکسر، ابھی آگے بحث آئے گی جمع مکسر کی، بہرحال تصغیر سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ارزن کے بارے میں بتایا کہ اصل میں ارزتن تھا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل دے رہے بدلیل اریزتن، اریزتن کی دلیل سے، کیونکہ جب ارزتن کی تصغیر لائی گئی تو اریزتن ہو پایا اس کو، سمجھ گئے؟ اس کی تصغیر اریدتن آتی ہے، اور اریدتن میں کیا آ رہا ہے؟ تا، تو پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث کی علامت ہے اس کے اندر، لیکن وہ پوشیدہ مان لی گئی، پڑھنے میں نہیں آتی ہے، وہ لفظی نہیں ہے، وہ معنوی ہے، اسی کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ اچھا ایک بات یہاں دھیان رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے ایسا کرتے ہیں، ہم اور آپ جب کسی بارے میں بات کر رہے ہیں، مثال کے تو ہماری بھاشا تو ہے اردو، اور ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اعتراض بھی کیا تھا، تو اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ یار تصغیر تو ہم کسی چیز کی لاتے ہیں اس میں خود سے تا لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر کتاب ہے، کتاب مذکر ہے، ہم اس کی تصغیر لے آئے کتیبتن، دیکھو آ گئی مؤنث، تو کیا کتاب مؤنث ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ اسی طرح جس چیز کی بھی ہے نا، نہیں رجیل ہے، رجل ہے، رجل کی تصغیر ہم لے آئے رجیلتن، تو کیا رجل کیا مؤنث ہو جائے گا؟ تو اس نے یہ کہا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بنانے سے ہم جس کی تصغیر مؤنث بنا دیں وہ مؤنث نہیں ہو جائے گا، عرب والے بھی اس کی تصغیر مؤنث استعمال کرتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر عرب والے اس کو مؤنث اس کو تصغیر میں مؤنث استعمال کرتے ہیں تو دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم کسی کی بنا دیں اپنی طرف سے اس وزن پر لے آئے تو پھر وہ بھی وہی کیا ہے مؤنث یا مذکر ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہمیں سہارا لینا پڑے گا، ضرورت پڑے گی عرب والوں کی۔ عرب والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ لغت وغیرہ میں دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں لغت میں اس کی جو تصغیر ہے وہ مؤنث لکھی ہوئی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی تقدیری علامت ہے اس کے اندر، فرض کر معنوی علامت ہے اس کے اندر، یہ کہہ سکتے لفظی علامت نہیں ہے۔ اور وہ پتہ کیسے چلے گا؟ تصغیر وغیرہ سے، ٹھیک ہے؟ زیرا کے اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اردن ہے جو اردتن تھا اصل میں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اریدتن، لیکن اس کو عرب والے استعمال کرتے ہیں اردن۔ زیرا کی تصغیر اسما راب اصل خود برد،
کیونکہ تصغیر زیرا کے مطلب کیونکہ تصغیر اسما کو اس کے اصل پر لے آتی ہے، یعنی اس کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، مذکر یا مؤنث کی طرف لوٹا دیتی ہے، تصغیر اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، سمجھ گئے؟ وہ ایرا مؤنث سماعی گویند، اور اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں، اس کو مؤنث معنوی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جس کے اندر علامت تانیث لفظی اعتبار سے نہ ہو، ایک تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی کیا نام ہے تصغیر لے آئے تو پتہ چل جائے گا، تصغیر کا پتہ لگا لیا لغت سے تو پتہ چل جائے گا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، ان میں سے چند طریقے آپ دیکھیں۔ ایسے کیا ہے، کبھی کبھی کوئی اسم جو ہوتا ہے اس کے اندر تصغیر سے تو پتہ ہی چل جائے گا 100%، لیکن جب عبارت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبارت عربی عبارت جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ اشاروں سے کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے یہ اردن ہے تو اردن مؤنث ہے، لیکن اب اس میں جب یہ جب استعمال ہوگا عربی عبارت میں تو جو اس کے ساتھ صیغہ آئے گا نا تو پھر وہ مؤنث والا ہی آئے گا، سمجھ گئے؟ تو اس صیغے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ مثلا کسی اسم کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹ رہی ہو، جیسے انار ہے، انار، انار بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا انار کا؟ کہ اس کے ساتھ کوئی جو صیغہ ہوگا نا وہ مؤنث کا ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن میں النار یعرضون علیہا، اب اس میں دیکھو النار یعرضون علیہا، اب اس کے ساتھ آیا علیہا، یہ ضمیر ہے اس میں ہا مؤنث والی، تو اس کا پتہ چل گیا وہ جو لوٹ رہی کدھر؟ نار کی طرف۔ تو جب اس کے اندر ضمیر مؤنث والی آئی تو نار کا پتہ چل گیا کہ ہاں یار یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی اسم کی طرف فعل مؤنث کا اسناد ہو، یعنی کوئی اسم آیا مؤنث اور مؤنث سماعی ہے، وہ مؤنث معنوی ہے، یعنی کوئی علامت اس کے اندر لفظی نہیں ہے، تو کوئی صیغہ جو ہوگا نا اس کے ساتھ مذکر والا آ جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک اور مثال ولما فصلت العیر، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غالباً سورہ یوسف، ولما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہو گیا، جب قافلہ جدا ہوا، تو جب دیکھو العیر جو لفظ ہے، عیر عین یا را، اب اس کے ساتھ جو صیغہ آیا ہے نا وہ آیا فصلت، اور فصلت ہے مؤنث کا صیغہ، تو اس عیر کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ تو صیغے سے پتہ چل جاتا ہے، ضمیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر اگر مؤنث کی آئی ہے، اس کے اندر کوئی لفظی علامت موجود نہیں ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے اس لفظ کو کہ وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یا کوئی صیغہ اس کے ساتھ مؤنث کا آیا ہے اور اس کے اندر لفظی علامت نہیں ہے مؤنث ہونے کی، تب بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ وغیرہ آ جائے، اس میں اشارہ مؤنث استعمال کیا گیا ہو، جیسے ہادی جہنم، ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ہادی جہنم۔ اب دیکھو جہنم میں کوئی لفظی علامت نہیں ہے، تا نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ آیا وہ کیا آیا ہے؟ حاضی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح اس کی صفت آ جائے، یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جس کے اندر لفظی علامت نہیں لیکن صفت اس کی مؤنث آ رہی ہے، یعنی کوئی موصوف لفظ ہے، موصوف ہے اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ مؤنث، جب کہ اندر اس کے اندر کوئی لفظی علامت نہیں ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ صفت اور موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری مثال اس کی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تو ہم عبارت سے آگے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ مؤنث سماعی کے بارے میں، مؤنث لفظی جو ہوتا ہے اس کا تو علامت ہے یہ تا آ گئی، الف مقصور آ گیا، الف ممدودہ آ گیا۔ اب رہی مؤنث سماعی کی بات، تو اس کا عبارت میں خود پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو بھیا نہیں پتہ چلے گا، بڑی کٹھن بات ہو جائے گی، کوئی کٹھن نہیں، بہت آسان ہے۔ عبارت جب ہم پڑھیں گے تو اس سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، جب عبارت میں استعمال ہوں گے، جب مطالعہ کریں گے چیزوں کا، قرآن مقدس میں ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے ان چیزوں کو، تو ان چیزوں کا خود بخود پتہ چلتا جاتا ہے۔ ہاں جب ہم عربی عبارت بنائیں گے تب اس میں تھوڑی کٹھنائیاں ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اردو سے عربی جب بنائیں گے تو اس میں تھوڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر مطالعہ کیا جائے کرتا رہتا ہے تو انسان دھیرے دھیرے یہ چیزیں آنے لگتی ہیں۔
بہرحال تو ایسی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے اندر علامت لفظی نہ ہو، تا الف مقصورہ الف ممدودہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ بہرحال و بنا کے مؤنث بر دو قسم۔ اب تو یہ تو ہو گئی لفظی اعتبار سے علامت، اس کے اندر کوئی علامتوں کے اعتبار سے مؤنث پتہ چل گئی۔ اب آ رہی ایک معنوی اعتبار سے اور آ رہی مؤنث بر دو قسم۔ مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی و لفظی، حقیقی اور لفظی۔ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ لفظی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی مؤنث کہتے ہیں حقیقی آنس کے با ازائے او حیوان مذکر باشد، چو امراتن کے با ازائے او رجل است۔ حقیقی کہتے ہیں ایسی مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، حیوان مذکر ہو، مذکر حیوان ہو۔ مثلا اس کو پہلے اردو میں سمجھ لو بڑھیا طرح سے، دو تین مثالیں دیں گا آپ کو سب سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر گائے، گائے کے مقابلے میں سانڈ آ گیا، گائے کا سمجھ گئے، تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت ہے، عورت کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ مرد، عورت مؤنث حقیقی۔ اسی طرح بھینس کے مقابلے میں جو بھی اس کا مذکر ہوتا ہے بھینسا، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ، سمجھ گئے اور اسی طرح دیگر جو بھی حیوان ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، مؤنث ہوتے ہیں۔ تو جو یہ ہوتے ہیں حیوان جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، حیوان کسے کہتے ہیں؟ جاندار چیز کو کہتے ہیں حیوان۔ حی سے بنا حیون، کہتے ہیں حی، حی کہتے ہیں جس میں جان ہو، حیوان جان والا، تو جس کے اندر جان ہوگی نا اس کو حیوان کہتے ہیں۔ تو ایسی مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، یعنی جاندار مذکر ہو جس کے مقابلے میں، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ جیسے امراتن، اب اس کے مقابلے میں کیا حیوان ہے؟ امراتن کے مقابلے میں جاندار کیا ہے؟ عورت، رجلن ہے، حیوان رجلن ہے۔ آگے ناقتن، ناقتن و ازائے او جمل، اس کے ناقتن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جمل ہے۔ ناقہ مانے اونٹ، اونٹنی، اور جمل مانے اونٹ، مذکر حیوان ہونا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں اب اس میں کتابوں میں لکھا رہتا وہ اعتراض، نخل، نخلتن، اس میں کھجوروں میں بھی ہوتے مذکر و مؤنث، نخل سمجھ، کھجوروں میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، ہاں۔ اب اس کے مقابلے میں وہ مؤنث لفظی، مؤنث حقیقی نہیں ہوگا، اس کو دھیان رکھنا، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے، ٹھیک، حیوان نہیں ہے، کھجور حیوان نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں۔ بہرحال وہ لفظی آنس کے باعزائے او حیوان مذکر نباشد، اور لفظی اس مؤنث کو کہتے ہیں باعزائے او حیوان مذکر نباشد جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، قوتن وغیرہ وغیرہ۔ اب ظلمتن مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے، قوتن مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے۔ ہزاروں مثالیں اس کی، مروتن، قلنسوتن وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ تو ان کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مؤنث لفظی۔ اور حقیقی جو ہوتا ہے، اب اس میں چاہے علامت تانیث پائی جائے نہ پائی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو حقیقی مؤنث ہوتا ہے، حقیقی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کے مقابلے حیوان مذکر ہوتا ہے اس میں چاہے علامت تانیث ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ میٹر نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں جب مذکر آ رہا ہے تو پھر اس میں کیا ضرورت ہے کسی لفظی علامت کا؟ مثال کے طور پر جیسے بنتن ہے، بنتن مانے کیا ہے؟ لڑکی، اب اس میں کوئی لفظی علامت نہیں ہے، بنتن لمبتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، بنتن میں کوئی لفظی علامت نہیں ہے لیکن ہے مؤنث، کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ ولدن، بنتن یعنی لڑکی، اور ابن اس کے مقابلے میں ابن آ رہا ہے لڑکا، اس کے مقابلے میں ہے نا مذکر لڑکا، بیٹی، سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی علامت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے حقیقی مؤنث حقیقی میں۔ مؤنث لفظی میں علامت کی ضرورت ہوتی ہے، علامت سے پتہ چلتا ہے، یا وہ علامت دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو اس میں لفظی علامت ہو یا پھر تقدیری علامت ہو، جس کو مؤنث سماعی بھی اوپر کہا گیا تھا۔ بہرحال یہ مؤنث کے بارے میں سبق تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤنث کی پہلے اس میں دو قسمیں بیان کی، دو قسمیں تھیں اسم کی، مذکر و مؤنث، پھر مذکر کی علامتیں بتا دی،
پھر مونس کی مونس کی علامتیں بتا دی، 4 علامتیں اس میں ذکر کی گئی، 3 تو ہے لفظی علامت، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، ٹھیک ہے، اور ایک تائے مقدرہ جس کو مونس سماعی کہتے ہیں، جس لفظ کو عرب سے مونس سنے تو وہ بھی مونس ہی ہوگا۔ پھر مونس کی اس میں قسمیں بیان کی، وہ تو علامتیں اوپر بیان کی تھی، قسمیں اب ہو گئی، قسمیں حقیقی اور لفظی، 2 طرح کی مونس ہوگی۔ حقیقی کسی کو کہیں گے اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، اور لفظی جس کے مقابلے، اب اس میں اس دھیان رکھنا جس کے مقابلے حیوان مذکر ہو، اس میں چاہے علامت ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مونس کہیں گے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان آ رہا ہے تو مونس ہوگا۔ لفظی میں علامت کی ضرورت پڑتی ہے، مونس لفظی اس کو کہیں گے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، قوتن وغیرہ وغیرہ۔ جو یہ ہو گیا سبق آج کا۔